بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران محترم، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے کے لیے بس ایک دن درمیان میں باقی ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک دن پہلے آپ نے خطبہ دیا، جس میں رمضان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ یہ ایک دن پہلے خطبہ دینے کی مصلحت یہ ہے تاکہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کے لیے تیار ہو جائے اور رمضان کی برکتوں سے اور اس کی فضیلتوں سے پوری طریقے سے وہ خوب مستفید ہو جائے اور فائدہ اٹھا لے۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور سارے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو، بعض مہینوں کو اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے منسوب فرمایا ہے۔ تو ان 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے میرا مہینہ فرمایا ہے۔ حدیث میں آیا ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے وہ مہینہ مقدس، معظم، بابرکت ہو جاتا ہے، جس کی بھی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے۔ بیت اللہ، کعبۃ اللہ جسے ہم کہتے ہیں، غیر تراشیدہ پتھروں سے بنا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیتی فرمایا، میرا گھر فرمایا۔ لہذا ان پتھروں کی اور اس گھر کی عظمت میں، اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مقدس ترین کوئی جگہ اگر ہو سکتی ہے تو وہ بیت اللہ ہے۔ تو جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے وہ معظم ہو جاتی ہے، بابرکت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی نسبت اپنی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اہمیت کو اس طریقے سے بھی آپ نے ظاہر فرمایا کہ جب رجب کا چاند نکلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ دعا ہوتی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، شعبان اور رجب اور شعبان نے برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی 2 مہینے پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پانے کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اور کیوں نہ دعا ہو؟ اس لیے کہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے۔ اس مہینے کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں نیکیوں کی قیمت کو اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ عام دنوں میں آپ کوئی نفل کام کیجئے اور وہی کام ماہ سیام میں اگر کیا جائے، رمضان کے مہینے میں کیا جائے تو وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور عام دنوں میں کوئی فرض ادا کیا جائے، لیکن وہی فرض اگر رمضان میں ادا کیا جائے تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو گویا نیکیوں کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں 70 گنا بڑھا دی ہے۔ اور رمضان کا ٹائم ٹیبل جو ہے، اس کا جو نظام الاوقات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خود اس کو سیٹ کر کے دیا، مرتب کر کے دیا۔ اور ایسا نظام کہ بندہ اگر ویسا نظام بنانا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے۔
روزے کا وقت سحر سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب تک ختم ہوتا ہے۔ سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کا مکمل وقت روزے کی حالت میں ایک ایمان والے کا گزرتا ہے۔ اس پورے وقت میں ایک لمحہ، ایک ساعت، ایک گھڑی بھی ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ وہ شخص روزے دار نہیں ہے۔ روزے دار سوتا ہے، حالت روزے میں ہے۔ روزے دار کاروبار کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ روزے دار اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہے، پھر بھی روزے کی حالت میں ہے۔ روزے کا ثواب ہمہ وقت، ہر وقت اس کو ملتے رہتا ہے۔ اور افطار جب ہو جاتی ہے تو افطار کے اوپر اتنی فضیلتیں فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے لیے اتنے انعامات، اتنے نوازشیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی افطار کے موقع پر، دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ افطار کرنا بھی باعث ثواب، افطار کرانا بھی باعث ثواب۔ حدیث میں آیا کہ اگر تمہیں میسر ہو تو کسی کو افطار کرواؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو اتنا مال اور اتنی غذا ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ ہم دوسروں کو کھلا سکیں، پھر اس فضیلت کو ہم کیسے حاصل کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ایک گھونٹ دودھ کا بھی اگر تم پلا دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب دے گا۔ اور روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کرانے والے کو روزے کا ثواب دیتا ہے، اس طریقے سے کہ جس کو افطار کرایا جائے اس کے ثواب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی ہے۔ رمضان المبارک کے 30 دن کے روزوں کی فضیلت میں آیا ہے کہ رمضان المبارک کا جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تبارک و تعالی 70 سال کی دوری پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور جب پورے 30 دن کے روزے رکھ لیتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ یوم ولدتہ امہ، اس دن کی طرح جس دن اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس گناہوں کی کوئی فہرست اور گناہوں کا کوئی نام و نشان اس کے نام عمل میں نہیں ہوتا ہے، تو گویا 1 مہینے کے روزے سے روزے دار گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا آج کے دن ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انعامات رکھے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سجا دیتے ہیں اور جنت کے سارے ہی دروازے کھول دیتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے سارے ہی دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر نیکی کی قیمت کو بڑھا دیا، روزے کا ثواب بتلا دیا، روزے کی پیاس برداشت کرنا، بھوک برداشت کرنا، اس کا اجر و ثواب بیان فرما دیا۔ اور روزے دار جب روزہ رہتا ہے تو یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں آیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رہتا ہے اور میں اس کا بدلہ قیامت کے دن دوں گا۔ آدمی نماز پڑھتا ہے تو نظر آ جاتا ہے، حج کرتا ہے تو نظر آ جاتا ہے، دوسرے نیک کام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو نظر آ جاتا ہے، لیکن روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے رکھنے کا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ اسی لیے رمضان میں دیکھیے کہ بہت سارے بے روزے دار بھی روزے دار کی شکل و صورت بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو روزے دار ظاہر کرتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو بندہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں دوں گا اس کا بدلہ۔ ظاہر بات ہے کہ سارے ہی اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، لیکن وہ فرشتوں کے ذریعے دیں گے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی داد و دہش کا اور اس کے دینے کا اور اس کی عطا کا بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتا ہے تو بندہ تصور نہیں کر سکتا، خوش ہو جاتا ہے بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دے گا روزے دار کو۔ اسی لیے روزے کے بارے میں ہدایت یہ ہے کہ دیکھو رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے
کہ اگر امت مسلمہ کو بتا دیا جائے کہ رمضان کے روزے رکھنے کا کیا ثواب ہے تو امت یہ تمنا کرے گی کہ کاش سارا سال رمضان ہی رہتا. امت یہ تمنا کرے گی. روزے کا ثواب اگر امت پر ظاہر کر دیا جائے تو روزے کی مصائب کو تکلیفوں کو امت برداشت کر لینا گوارا کرے گی، لیکن رمضان کو چھوڑنے کے لیے گوارا نہیں کرے گی. اتنا زیادہ ثواب روزے کا ہے. لہذا حدیث کے اندر روزے کا پرٹیکولرلی کوئی ثواب نہیں بیان فرمایا ہے، جیسا کہ جماعت کی نماز کا ثواب ہے اور ایک نیکی کر لو 10 نیکیوں کے برابر، اور دوسرے نیکیوں کا ثواب ہے کہ حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. لیکن روزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ روزے کا ثواب اگر امت کو بتا دیا جائے تو امت تمنا کرے گی کہ اللہ سارا سال رمضان ہی رہے. یعنی روزے کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے کہ بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا. اسی لیے فقہاء نے بتایا، حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان مبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس ایک روزے کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے پوری عمر اگر وہ روزہ رکھ لے تب بھی رمضان مبارک کے اس ایک روزے کے ثواب کو وہ حاصل نہیں کر سکتا. روزہ فرض ہے ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، جس کو جو مسافر نہ ہو، ایسا بیمار نہ ہو کہ جس کو روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ رمضان میں کسی وجہ سے اگر مسافر ہوں یا بیمار ہوں تو وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن روزہ بہرحال بعد میں رکھنا ہے، روزہ چھوڑ نہیں سکتا. اسی لیے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ روزہ رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. انتہائی سخت دھوپوں میں، انتہائی سخت گرما میں بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، زبان سوکھ کر کانٹا ہو جاتی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. لہذا آگے فرمایا کہ دیکھو روزے کی فرضیت صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے کی فرضیت تھی. کیفیت الگ تھی، اوقات الگ تھے، گنتی الگ تھی، لیکن روزہ تو ان پر بھی فرض تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ایک مقصد یہ فرمایا کہ روزہ اس لیے رکھایا جا رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی تم میں پیدا ہو جائے، بن دیکھے اللہ کا خوف اور ڈر تم میں پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. دیکھیے روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی جب روزہ رہتا ہے، گھر میں اکیلا موجود ہے، انتہائی سخت کڑاکے کی دھوپ ہے، زبان سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہے، گھر میں تنہا ہے، پینے کے لیے ایک سے ایک لذیذ مشروب اس کے گھر میں موجود ہے، وہ اگر پی لے گا تو کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، بھوک لگ رہی ہے، گھر میں کھانے کی ہر قسم کی چیز موجود ہے، وہ اگر کھا لے گا تو اسے کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے. لیکن روزہ دار انتہائی سخت پیاس کو اس تصور سے برداشت کر لیتا ہے کہ اگر میں کھا لوں گا یقیناً دنیا مجھے نہیں دیکھے گی، لیکن جس رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ لے گا. اس خوف سے وہ کھانے سے بھی رک جاتا ہے، پینے سے بھی رک جاتا ہے. تو یہ جو خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ لے گا، یہ خوف زندگی کے ہر شعبے میں آنا ہے. ایک تاجر تجارت کر رہا ہے تو یہ تصور سے ہونا چاہیے کہ میں اگر دھوکہ دوں گا، میں اگر جھوٹ بولوں گا، میں اگر ناپ تول میں کمی کروں گا، میں نقص والا عیب والا مال اگر فروخت کروں گا، گاہک کو تو پتہ نہیں چلے گا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس تصور سے وہ گناہ سے اگر رک جائے تو روزے کا مقصد اس کی زندگی میں حاصل ہو گیا ہے. روزے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. دیکھیے کھانا پینا، جائز خواہشات کو پورا کرنا روزے کے علاوہ حالتوں میں درست ہے. آپ اگر روزہ نہیں ہے تو کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، مشروبات کا استعمال کر سکتے ہیں، جائز اپنی خواہشات کو پوری کر سکتے ہیں. جو چیزیں جائز تھی ان جائز چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں ان کو منع کر دیا ہے. تو روزے میں جب جائز چیزوں سے رکنا آسان ہو گیا تو روزے کے باہر ناجائز چیزوں سے رکنا مزید آسان ہو جائے گا.
روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے منہ کو پکڑ لیں، کھانے سے بچ جائیں، زبان کو منہ کو پکڑ لیں، صرف اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ پورے جسم کا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کان سے بھی روزہ رکھے، کہ کان سے اللہ تعالیٰ کی نامرضیات نہ سنیں، اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھے کہ آنکھ سے وہ گناہ نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، سب کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا کر رکھے، اللہ کی نافرمانی سے بچا لے۔ اسے کہتے ہیں روزہ، حقیقی معنی میں روزہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ آیا، بہت سارے روزہ دار ایسا روزہ رکھتے ہیں کہ ان کی جھولی میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں آتا، یعنی وہ روزہ ایک مفتی کے پاس روزہ تو کہلاتا ہے، فریضہ سر سے اتار تو دیتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ روزہ اپنے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ روزہ اجر و ثواب میں، اللہ کی اطاعت، اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں وہ کامیابی اسے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی یہ عمل سر سے فریضے کو تو اتار دے گا، لیکن میزان عمل کے اندر جب اسے ڈالا جائے گا، ترازو میں جب اسے ڈالا جائے گا تو اس کا کوئی ویٹ نہیں ہوگا۔ اسی لیے روزہ اس کے تقاضوں کے مطابق رکھنا چاہیے۔ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بطور خاص دو عبادتیں رکھی ہے، ایک ہے روزہ اور ایک ہے قیام لیل، جسے تراویح کہتے ہیں۔ روزہ فرض ہے، قیام لیل سنت مؤکدہ ہے، تراویح ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ ایک سنت ہے۔ دوسرا، اس 20 رکعت تراویح میں مکمل ایک قرآن سننا پورے رمضان میں، یہ دوسری سنت ہے۔ یہ دونوں چیزیں۔ پھر تیسری چیز جو ہے رمضان، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا نزول ہوا ہے رمضان کے اندر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن میں رمضان کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر صاف فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سب سے بڑی فضیلت رمضان کی ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا اس میں۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ رمضان بن گیا۔ 12 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل، نیکیوں کی قدر و قیمت میں اضافہ، اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات شب قدر بن گئی، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا رمضان میں کم سے کم ایک قرآن تو ختم کرنا ہے۔ روزانہ ایک پارہ بھی اگر ہم پڑھ لیں گے تو ایک قرآن مکمل ہو جائے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ قرآن اگر ہم ختم کرنا چاہیں تو صحابہ کرام کا معمول لکھا ہے کہ وہ روزانہ ایک منزل قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اس طریقے سے ہفتے میں ایک قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، معمول بنائیں، اور بہت آسان ہے۔ 5 نمازوں میں اگر ہم نماز سے پہلے 1-2 صفحے 2.5 صفحے پڑھ لیں، نماز کے بعد 2-2.5 صفحے پڑھ لیں، تو آسانی کے ساتھ روزانہ 1.25 پارہ ہو جائے گا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں قرآن ختم کیا، پھر زندگی بھر قرآن کھولنے کی توفیق نہیں حاصل نہیں ہوئی۔ قرآن کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے بڑا غیر منصفانہ معاملہ ہے۔ ہم قرآن کو اس وقت کھولتے ہیں جب ہمیں قسم کھانا پڑتا ہے، فال نکالنے کے لیے قرآن کھولتے ہیں، پڑھ کر پھونکنے کے لیے قرآن کا استعمال ہوتا ہے، کسی کی موت جب ہوتی ہے تو ہمارے طاقتوں سے قرآن نکلتا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، بلا سمجھے پڑھنا یہ بھی ثواب ہے، سمجھ کر پڑھنا یہ بھی ثواب ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں تو فقہا نے کہا ہے کہ وہ شخص دین سے ناواقف ہے۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا بھی باعث ثواب ہے۔ ایک کے گھر پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکی، ایک گھر پر 10 نیکی۔ یہی قرآن نماز میں پڑھایا جائے تو ایک گھر پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب ملٹیپل کرتے جائیے، اندازہ نہیں کر سکتے آپ کتنی نیکیاں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اور ایک کام جو رمضان کے اندر کرنا ہے وہ یہ ہے دعاؤں کا اہتمام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں سے رمضان کا ذکر اللہ نے کیا۔ تقریباً 1 صفحے تک رمضان کے روزے کی فرضیت، مسائل اور
رمضان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سارے مسائل ذکر کرنے کے بعد جس آیت کا قرآن میں ذکر ہے وہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے اللہ کے رسول فرما دیجئے جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کہیے، میرے بارے میں کہیے کہ میں قریب ہوں، اس سے اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ رمضان کے مسائل کے فوراً بعد دعا کی آیت کا ذکر یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ رمضان کو دعا کے ساتھ خاص تعلق اور نسبت ہے، لہذا رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا بہت اہتمام کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ روزہ دار جب افطار سے پہلے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ وقت وہ ہوتا ہے جب ایک مزدور کام کر کے فارغ ہو کر اپنے مالک کے سامنے آتا ہے اپنی مزدوری لینے کے لیے، تو گویا افطار کا جو موقع ہوتا ہے یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اپنی مزدوری لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ویسے رمضان کی ہر گھڑی دعاؤں کی قبولیت کی ہے، لیکن بطور خاص تہجد کا موقع سحر سے پہلے کم از کم 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، مانگیں اللہ تعالیٰ سے، افطار سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعائیں ہماری ایسی ہو کہ دنیا بھی مانگی جائے، آخرت بھی مانگی جائے ہماری دعاؤں کے اندر۔ ہماری دنیا، ہماری صرف دنیا ہی ہماری ضرورت نہیں ہے، آخرت اصل ہماری ضرورت ہے، تو ہماری دعاؤں میں دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی ذکر ہو، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جو بندہ نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور ہمارے پاس جب بھی لفظ صبر کہا جاتا ہے تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ کسی کے موت کے بعد بنا روئے دھوئے آدمی کا خاموش رہنا، اس کو ہم صبر کہتے ہیں، حالانکہ صبر کا مفہوم اتنا نہیں ہے۔ صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی نیک کام کرنا چاہے تو اس کا من نہ ہو، جیسے کہ انتہائی سخت ٹھنڈی کی راتیں ہوں، فجر کا موقع ہے، لحاف میں سویا ہوا ہے، جی چاہتا ہے کہ سوتے رہیں، لیکن اذان ہوتی ہے تو بندہ اپنے لحاف کو نکال دیتا ہے، اس سرد راتوں کے اندر اٹھ کر وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے، اور اسی ٹھنڈی میں جا کر مسجد میں نماز ادا کرتا ہے۔ یہ ہے صبر علی الطاعت، نیکی پر اس نے صبر کیا۔ روزہ رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس پر صبر کرنا پڑتا ہے روزہ رکھنے میں، اور ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے کوئی آدمی اگر روزہ رکھ لیتا ہے یقیناً یہ بھی باعث صبر ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آیا کہ روزہ دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور رمضان کو غمخواری کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ ہم کو اپنے پاس پڑوس کے جو لوگ ہیں ان کے سلسلے میں ان کی تکلیفوں کا احساس کریں اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے اندر لگے رہیں۔ بعض لوگوں کی تکلیفوں کو پورا کرنے میں حدیث کے اندر بہت بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ حدیث کے اندر یہ آیا کہ کوئی شخص اگر کسی بیوہ کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ فقراء، مساکین، ضرورت مند ان لوگوں کو کھانا کھلائے، افطار کروائے، خیر و خیرات کرے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے جود و سخا کا مہینہ ہے بطور خاص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہر موقع پر خیر و خیرات کیا کرتے تھے، لیکن یہ عمل آپ کا رمضان نے بہت بڑھ جایا کرتا تھا۔ لہذا رمضان خیر و خیرات کا مہینہ ہے، اس پر خوب خیر و خیرات کا اہتمام کریں۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اگر 1 روپیہ بھی آپ رمضان کے مہینے میں خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اتنا ہی دیتا ہے۔ ثواب کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی تحدید نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تو ثواب کے لیے آخری حد بھی جو بتائی ہے وہ ایک نیکی کے بدلے میں 700 گنا نیکی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ
واللہ یضاعف لمن یشاء، ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا۔ پھر بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بھی کوئی آخری حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی بخشش کا، اس کی مغفرت کا ایک بہانہ ہے، ورنہ اتنی تھوڑی سی محنت کے اوپر اتنا زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے، یقیناً وہ رب غفور، رب کریم، یہ اس کی جود و سخا اور اس کی عطا کا حال ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کر لینا ہے، اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک ساعت اس کی بڑی قیمتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ دوسرا جو عشرہ ہے مغفرت، تیسرا جو عشرہ ہے جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ رمضان کی ایک ایک ساعت کو غنیمت سمجھے، اس کی قدر و قیمت کو پہچانے اور اس سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، خصوصاً گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ 5 نمازیں ہماری جماعت کے ساتھ ہو، گھر کے 2 افراد 3 افراد، مسجد میں بھی اس وقت چونکہ جماعت کے ساتھ نماز کے لیے زیادہ لوگوں کو جمع ہونا قانوناً اجازت نہیں ہے، لہذا وقت کے اوپر آپ گھر کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ہمارے بعد فجر کی نماز اتنے بجے ہوگی، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، ایک وقت بنا لیں، اس کی پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں، کوئی نماز ہماری چھوٹ نہ جائے، قضا نہ ہو جائے، اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے کی ناقدری کرنے والوں کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر آپ تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ممبر پر چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اس مرتبہ ہم نے آپ کو آمین کہتے ہوئے سنا، بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا جبرائیل امین میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے ہلاکت و بربادی ہو اس شخص کے لیے جس کو رمضان جیسا مقدس مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، بد دعا فرمائی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا روزہ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے سحری میں اٹھنا نہ ہو سکے، ہمت کرے بن سحری کا روزہ رکھ لے، لیکن روزہ چھوڑ نہ دے۔ امتحانوں کی تیاری ہے، روزہ چھوڑ دیا گیا، گھر میں کام زیادہ ہے، روزہ چھوڑ دیا گیا، بیماری آ سکتی ہے اس لیے روزہ چھوڑ دیا گیا، معمولی بہانوں پر روزہ چھوڑ دینا انتہائی بری بات ہے۔ رمضان المبارک کے ایک ایک ساعت کی میرے بھائیوں قدر کریں، خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں، خوب خیر و خیرات کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے دل اگر چاہے تو صبر کریں، چونکہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نوافل کا اہتمام، بطور خاص نوافل کا اہتمام کریں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار، کلمہ طیبہ کا ورد، دعاؤں کا خوب اہتمام، تہجد کا اہتمام۔ اگر ہم یہ اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان وصول ہو جائے گا۔ ابھی لاک ڈاؤن کے دن چل رہے ہیں، سارے ہی لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے، فرصت کے دن ہیں، گھروں میں عبادت والا ماحول بنائیں، 5 وقت کی نمازیں گھر میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ تراویح کے لیے اگر حافظ میسر ہو تو گھر کے ہی لوگ 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم سنیں، اگر کسی وجہ سے حافظ کا انتظام نہ ہو تو جتنی صورتیں آپ کو یاد ہے وہ 20 رکعت میں پڑھ لیں۔ ایک آسان ترتیب یہ بنائی گئی ہے، علم ترا سے لے کر ناس تک 10 صورتیں ہیں، پہلے 10 رکعت میں ایک بار، پھر دوسری 10 رکعت میں ایک بار، اس کو علم ترا کیف کہتے ہیں۔ سورے والی تراویح یہ بھی پڑھیں، لیکن تراویح نہ چھوڑیں، خواتین بھی تراویح پڑھیں، سب تراویح کا اہتمام کریں۔ اور افطار کا جو موقع ہے ہمارے پاس، افطاری تیار کرنے میں، افطاری کے انتظام کرنے میں یہ قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے وقف کر دیجئے، مختص کر دیجئے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔
دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے سجیات کو، ہمارے لغزشوں کو، ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو رحیم ہے، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو غفور ہے، مغفرت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہے اے اللہ، لیکن تیری رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت کی صحیح قدر و قیمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ناقدری کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی ساری عبادتوں کو اے اللہ صدق دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت جو پوری دنیا میں کرونا کی وبا جو چل رہی ہے اللہ اس کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ بیماری کے اثر سے، ضرر سے، بیماری لگنے سے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں اے اللہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں محصور ہے۔ اے اللہ یہاں تک کہ آپ کا گھر بیت اللہ بھی اے اللہ بند ہو چکا ہے، اے اللہ مسجدیں بند ہو چکی ہے، لیکن اے اللہ ساری دنیا بند ہونے کے باوجود آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یا اللہ اس بیماری کو پوری دنیا سے اس کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ سکون کی، چین کی، عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ساری دنیا میں جہاں بھی مظلومین ہیں ان مظلومین کی مدد فرما۔ اے اللہ جو لوگ مارے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ مقدمات میں پھنسائے گئے اللہ ان مقدمات سے انہیں نجات عنایت فرما۔ اے اللہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کے حکمرانوں کو دینی حمیت اور غیرت نصیب فرما۔ اے اللہ مظلوموں کی حمایت کے لیے ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت و حوصلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر امن و امان نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں پر بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ فرقہ پرستوں کی صفوں میں انتشار پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو آپس میں لڑا بھیڑا کر کمزور فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجدوں کی، قبرستانوں کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، اے اللہ اسلام کی ہر نشانی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے ہندوستان کے اندر مسلمان بڑی بے کسی اور بڑی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ مسلمانوں کا حامی و ناصر پیدا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی ساعتوں کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ مہلک وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ لا علاج بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ مرتے وقت ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ اے اللہ اچانک اور ناگہانی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اچانک موت سے حفاظت فرما۔ دب کر، جل کر، ڈوب کر، گر کر مرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی عمروں کو دراز فرما۔ اے اللہ ہماری بیوی بچوں کی، ہمارے اہل خانہ کی، اے اللہ ہمارے اعزاء و رشتہ داروں کے اللہ سب کی بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور فرما کر اے اللہ صحت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اطاعت اور فرما برداری کی زندگی انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی جو بابرکت مہینہ ہے اللہ اس کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما۔ اے اللہ جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔